ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے کلام مقدس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر کے بھیجا اور ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ ہماری جو بیماریاں، جو روح کے اندر بیماریاں لگی ہوتی ہیں، ان روحانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنایا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس اللہ کے ذکر کی طرف، جس اللہ کے کلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو جو دلوں کو اطمینان ملے گا، جو سکون ملے گا، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا، قرآن کی تلاوتوں سے ملے گا، اور قرآن کی آیتوں کے مطلب کو سمجھ کر اور اسے مان کر اس پر عمل کرنے سے ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور اسی کلام مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی قرآن مقدس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی ایک بہت بہترین انداز میں شعر کہا کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، ای کتاب نیست چیز دیگرست۔ علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی کہ میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں، میں ببانگ دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یعنی جو بھی میرے دل کے اندر پوشیدہ ہے، جو بھی چھپا ہوا ہے، وہ آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں ای کتاب نیست چیز دیگرست۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ صرف ایک کتاب ہی نہیں بلکہ کوئی دوسری ہی چیز ہے۔ ای کتاب نیست چیز دیگرست، یہ کوئی کتاب نہیں ہے جیسے عام کتاب آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، فلاں پڑھ کے ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، کام ختم ہو گیا۔ نہیں، ای کتاب نیست چیز دیگرست، یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ تو چیز ہی دوسری ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ جان کو لپٹ جاتی ہے، چوں بجاں در رسد جہاں دیگر شود، اور چوں جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود۔ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ قرآن وہ مقدس کتاب الہی ہے، یہ وہ کلام الہی ہے کہ چوں بجاں در رسد، یعنی جب یہ قرآن آدمی کی جان میں، آدمی کی روح میں اتر جاتا ہے تو جان دوسری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جان آدمی کی ایسی جان نہیں رہتی جو آج کل آدمی روٹی اور بوٹی کے چکر میں اس کی جان اور اس کا جسم سب چیز ادھر ہی بھاگ رہی ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ ذہن دیا، یہ سوچ دی، اے لوگوں سنو قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ چوں بجا در رسد، جب یہ قرآن جان میں اترتا ہے، پتہ چلا کہ آج ہمارے درمیان جو عروج نہیں ہے، جو بلندی نہیں ہے، جو اونچائی اور وقار اور مقام نہیں ہے، جو عالمی سطح پر ورلڈ لیول پر آج جو مسلمانوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن مقدس اس کی جان میں، اس کی روح میں، اس کے دل میں ابھی اترا نہیں ہے۔
اگر دل میں اتر جائے، اگر جان میں اتر جائے تو علامہ اقبال نے بھی ذہن دیا ہے، چوں بجاں در رسد جہاں دیگر شبد، چوں جا دیگر شبد جہاں دیگر شبد، کہ جب یہ قرآن کی آیتیں آدمی کی روح میں اترتی ہیں تو اس کی روح، اس کی جان ہی بدل جاتی ہے اور وہ کوئی اور دوسری چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اور چوں جا دیگر شبد جہاں دیگر شبد، جب جان بدل جاتی ہے، جب روحانی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو بھی بدل دیتا ہے، اس کے لیے دنیا کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور کیسا بدلہ، ایسا بدلہ مسلمان بھائیوں، وہ عرب کی سرزمین پر برادران ملت اسلامیہ جنہیں لوگ عرب کے بدو کہا کرتے تھے، وہ لوگ جنہیں آدمی گوار کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو کھلے آسمانوں کے نیچے شعر و شاعری میں مبتلا رہا کرتے تھے، وہ لوگ جو جوا بازی اور شراب نوشی اور عیاشی میں ہمیشہ مستغرق رہا کرتے تھے، ایسی قوم کو جو رہزنی کرنے میں ماہر تھی، جو بڑے بڑے ڈاکو تھے جن میں ڈاکو پیدا ہوئے، ایسے ڈاکوؤں کو جو خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، جو اپنی ماؤں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے، جو لوگ اپنے بزرگوں کی عزت کو پامال کیا کرتے تھے، وہ لوگ دھرتی پر جن کا کوئی عزت اور وقار نہ تھا، جن کا کوئی مذہبی نشان نہ تھا، مذہبی علامت نہ تھی، جنہیں لوگ بیکار سمجھا کرتے تھے، جن کی کوئی گنتی نہ کی جاتی تھی، وہ معاشری لیول پر اور وہ برادران اسلام تہذیب و تمدن کے لیول پر بالکل زیرو نظر آتے تھے، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارا نبی عطا فرمایا، اور جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں جو پورا ملک، جو ملک حجاز اور ملک عرب مبتلا تھا، ایسے ملک عرب میں اندھیری جہالت کی کوٹریوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کو نور من نور اللہ کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو روشنی بنا کر اور ہدایت کا سرچشمہ دے کر عرب کے ریگزاروں میں اتارا اور فرما دیا کہ اے میرے نبی قرآن لے کر کے جاؤ، اس ظالم قوم کو، اس جاہل قوم کے اندر تمہیں دین کی پیغام عام کرنا ہوگا۔ میرے نبی روشنی لے کر کے آئے اور اتنے اونچے ہو گئے، وہ قرآن کریم جب ان کی روحوں میں اترنے لگا، جب ان کی جانوں میں اترنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق جیسا پیدا کر دیا، عمر فاروق جیسا پیدا کر دیا۔ پتا چلا کہ قرآن کریم جب جان میں اترتا ہے، چوں جاں در رسد جہاں دیگر شبد، اور چوں جاں دیگر شبد جہاں دیگر شبد، یہ قرآن کریم کے بارے میں علامہ اقبال نے ذہن دیا کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کتاب کے اندر ہمیں اپنی زندگی کا بھی مقصد پتا ہے، اپنی موت کا بھی مقصد پتا ہے، تمام چیزوں کا مقصد پتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عیاں کر دیا۔ بدقسمتی ہے یہ، شومی قسمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ہماری توجہ ہٹ گئی، ہمارا تعلق ہٹ گیا۔ آج ضرورت ہے اسی قرآن کی آیتوں کو اپنی جان میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ میرے غیور مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کریم کی بدولت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، اتنا عروج دیا کہ وہ لوگ ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کی رفتار سے لوگوں نے اسلام کے اندر آنا شروع کر دیا۔ ان کے اخلاقیات جب تک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے رہے اور ان کے طور طریقے اسلامی طور طریقے رہے، برادران ملت اسلامیہ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہسٹری ہندوستان کی کہ سرزمین ہند پر لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی بدولت برادران ملت اسلامیہ اسلام یہاں پر پھیلا ہے۔ محمد بن قاسم تو بہت بعد میں آئے ہیں، جب اسلام حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا اس وقت بھی اس ہندوستان کی سرزمین پر حالات یہ تھے کہ برادران ملت اسلامیہ تجارت کا معاملات، اس ہندوستان سے تعلقات، تجارتی تعلقات موجود تھے اور اس کے بعد بھی تعلقات تجارتی رہے، لیکن وہ عرب کے بدو جو آج تک لوگ انہیں بیکار سمجھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، قرآن کریم کی روشنی سے جب عرب والوں کے دل بدل گئے اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والے بن گئے، پیشوا اور رہنما بن گئے، تو برادران ملت اسلامیہ
وہی تجارت کرنے والے لوگ جب وہ ہندوستان کی سرزمین پر اور سندھ میں اترا ان کا جہاز، اور جب ان کے تال میل دیکھے، بات چیت دیکھی، تو لوگوں نے ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کے طور طریقے دیکھ کر، ان تاجروں کے جو عرب سے آنے والے تاجر تھے ان تاجروں کی نرم گفتاری دیکھی، جب ان کا رحم دلی دیکھی، جب ان کے وقار کو دیکھا، ان کی زبان کی سچائی کو دیکھا، برادران ملت اسلامیہ، ہندوستان کی سب سے پہلے لوگوں نے جو اسلام کی دعوت قبول کری ہے وہ تلوار کی زور پر نہیں، وہ کسی کے تلوار کی زد میں آنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اسلام کی جو بنیاد ہندوستان میں پڑی ہے، سندھ کی سرزمین پر پڑی ہے، برادران ملت اسلامیہ، وہ صرف پڑی اس بنیاد پر ہے کہ عرب کے تاجروں کے اخلاق دیکھ کر، ان کی دیانت داری دیکھ کر، ان کی دینداری دیکھ کر، ان کی سچائی دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہی مذہب سب سے بہترین مذہب ہے۔ ایسے اصل بنیاد، شروعاتی دور قرآن مقدس اور اسلام کا، برادران ملت اسلامیہ، اس سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر اخلاقیات سے اسلام پھیلا۔ برادران اسلام، یہ کرسیاں، یہ جاہ و حشمت و یہ وقار اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھتا۔ ظلم کی بنیادیں بہت کمزور ہوتی ہیں اور جھوٹ کی بنیادیں ہمیشہ پانی پر بنی ہوتی ہیں۔ جو جھوٹے مکار لوگ اگر اقتدار پر آ جائیں تو برادران ملت اسلامیہ اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، اس ملک کے لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ پیروں سے تو اپاہج نہیں، مگر وہ ذہنی طور پر اپاہج ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں، اور ایسے مفلوج ہوتے ہیں، ایسے اپاہج ہوتے ہیں برادران ملت اسلامیہ، وہ اپنے ملک میں رہ کر کے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی عہدوں پر، دنیاوی سطح پر ان کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ آج بھی ہندوستان کا حالات یہ ہے، اقلیتوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ تریپورہ کی سرزمین۔ یاد رکھو، جب کسی مظلوم کے اوپر کسی نے جس نے ظلم کے ہاتھوں کو لمبا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اور پروردگار عالم کی قدرت دیکھ رہی ہے۔ ایسے ناپاک ہاتھوں کو پروردگار عالم نے پہلے بھی کاٹا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کا انصاف اتنا بڑا انصاف ہے کہ اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے، ظلم کے ہاتھ بلند کر لے، کتنا کرنا ہے، یاد رکھ لے، ایک نہ ایک دن ظلم کی بنیاد کو مٹایا جائے گا، ظلم کی بنیاد کو اکھاڑ ڈالے گا۔ اس لیے کہ مخلوق میں کوئی خالق نہیں ہے، مخلوق میں کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے ستادھاری لوگوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے غریب کو بھی پیدا کیا، اللہ وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے عہدیداروں کو بھی پیدا کیا، اور پروردگار عالم نے ملک الموت ایسا فرشتہ بنایا ہے کہ جس کے دستے موت سے نہ کوئی عہدیدار بچ پائے گا، نہ کوئی بچ پائے گا۔ اور جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ قرآن فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دیکھے گا۔ اے میرے غیور مسلمانوں، مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو عہدہ دیا، اقتدار دیا، اور خاص کر کے اگر حاکم بنایا، تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے دربار میں اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا ہے تو برادران اسلام، ایک حاکم کو یہ چاہیے کہ اس بکری کے بچے کو بھی پانی پلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ اسلام کا رہنما، وہ اسلام کا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پوری دنیا کے حاکموں کو سبق سکھایا ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں حکومت سیکھنی ہے تو آؤ، خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق سے سیکھنا ہوگی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری بھی پیاسی رہ جائے گی تو قیامت کے دن پروردگار عالم مجھ سے سوال کرے گا، اے عمر فاروق، تیری حکومت میں، تیری مملکت میں ایسا کیوں ہوا کہ دریائے دجلہ، دریائے فرات کے کنارے پر ایک بکری پیاسی رہ گئی تھی۔ سوچو ذرا، جس اسلام نے یہ تاثر دیا ہو، اسلام کے حکمرانوں نے جو یہ تعلیم دی ہو لوگوں کو، کیا یہ ہمارے لیے، کیا ہمارے اسلام کے لیے یہ گولڈن معاملات نہیں ہیں؟
کیا یہ سنہرے الفاظ نہیں ہیں؟ یہ سنہری حکومت نہیں ہے؟ یہ ایسی ہمارے پاس آئیڈیل موجود ہیں، ایسے حکمران کی سیرتیں موجود ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، آج اگر ہم ان سیرتوں کو اپنا لیں تو کبھی پسپائی کا شکار نہ ہو پائیں گے، کبھی ذلت کے طور ہماری گردنوں میں نہ ڈالے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہماری تاریخ ہے، ہمارے پاس میرے نبی کی سیرت ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام کا دستور عمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب موجود ہے، زندہ کتاب ہمارے سامنے موجود، زندہ نبی ہمارے دلوں میں موجود۔ تو برادران ملت اسلامیہ، پھر کیوں ہم مردہ ہو گئے؟ جس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم ہی تو سب سے بہترین امت ہو، یہ امت مصطفیٰ ہی سب سے بہترین امت ہے جو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضربیں لگانے والا، یہی بہترین امت ہے۔ پوری دنیا کے اندر حالات یہ ہیں کہ اسلام کو بدنام کرا جا رہا ہے اور بدنامی کی چادر اڑا دی گئی، اور مسلمان بیچارہ اسی چادر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اسے آتنکواد کا ایسی چادر اڑا دی گئی جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اسلام جس نے آتنکواد کی بنیاد کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام جس نبی پاک علیہ السلام نے جنگوں کے حالات کو بدل دیا ہو، جس نبی نے یہ فرمایا ہو کہ اے لوگو اگر تم کسی کے اوپر قابض ہو جاؤ تو اس کی عورتوں کو کبھی ہاتھ نہ لگانا، ان کے بچوں کو نہیں، ان کے بوڑھوں کو نہیں، یہاں تک کہ اگر وہاں کھیتی ہو اس کھیتی کو بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دور تھا جس دور میں جنگیں ہوئیں، مسلمانوں صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ روم کے اندر بھی رومن امپائر نے بڑی بڑی جنگیں کریں، یہود بخت نصر کے ہاتھوں مارے گئے، کتنی بڑی جنگیں ہوئیں، لوگ گردنیں عورتوں کو بھی مار دیتے تھے، بچوں کو بھی مار دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جہاں بستی سے گزر جاتے تھے بستیوں کو نظر آتش کر دیا کرتے تھے، آگ کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھو آپ ترپورہ کی سرزمین پر یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو آتنکواد کہا جائے گا۔ ارے ہمارے اوپر آتنکواد کی چادر اور الزام ٹھوک کر کے برادران اسلام مسلمانوں کو بدنام کر کے اور مسلمانوں کی مسجدوں کو نظر آتش کر کے ان کے گھروں کو آگ کے حوالے کر کے، اور لوگ ساہوکار بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بڑے عہدیدار اور انصاف پر سمجھتے ہیں۔ ارے یہ انصاف بری نہیں ہے بلکہ یہ ظلم در ظلم ہے، اور یہ ظلم پر ظلم ہے۔ ایک وقت آئے گا برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کا خاتمہ ضرور فرمائے گا۔ میرے غیور مسلمانوں، بتاؤ کیا کسی نے تلوار نہ اٹھائی؟ آج بھی ہندو مذہب کے مطابق رام اور لکشمن کو دیکھ لو، ان کے پاس بھی تیر اور ترکش موجود ہیں۔ آپ اگر ہنومان کی اگر تم مورتی دیکھو گے، وہ بھی ہنومان کے کاندھے پر بھی آج بھی گدا موجود ہے۔ یہ گدا کیا بتا رہی ہے؟ یہ رام کا باڑ اور یہ تیر اور ترشول کیا بتا رہے ہیں؟ پتہ یہ چل گیا کہ جب تمہارے حقوق کو پامال کر رہے ہو وہاں آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اگر تمہاری مسجدوں کو جلایا جائے گا تو تمہارا دل کا درد نکل کر تمہاری زبان پر آئے گا، اور اگر دل کا درد زبان پر نہ آیا تو وہ مردہ قوم ہے، کیونکہ مردے بولا نہیں کرتے۔ جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ میدانوں میں بولتی ہے، چوباروں پر بولتی ہے، حق کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے وہ ہر جگہ بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مہابھارت کا یدھ ہوا حق اور باطل کے لیے، ہر مذہب میں اپنے اپنے طریقے سے جو ماننے والے ہیں، سب مذہبوں میں جنگیں ہوئی ہیں۔ ارے حق کے لیے آواز نہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے، عدل کے لیے آواز نہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ اپنے آپ کو ظالم کی فہرست سے نکالنا ہے تو ہمیں سچائی کے لیے، حق کے لیے، اپنے قانون کے لیے اور اپنے اصول کے لیے اور اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ہمیں اپنی آوازوں کو اونچا کرنا ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ تمام باتیں میں نے اس لیے رکھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، اس امت کو بہترین امت کہا ہے، اور یہ بہترین امت تب ہوگی جب یہ امت شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرے گی، جب یہ امت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تمغہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہوگی۔ یہ عزت اور وقار اور شرافت اور زندہ دلی کی پہچانیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایچ شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی۔ اے قوم مسلم، تم صبح کی شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہو، اوس
کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہو، یہ باطل قومیں تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گی۔ حال تو یہ ہے در بغل داری کتاب زندہی، جبکہ تمہارے نبی نے، تمہارے اللہ نے تمہیں زندہ کتاب تمہارے پاس دے دیا اور تمہاری بغلوں کے اندر وہ کتاب زندہ موجود ہے۔